بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چاروں صحابہ کے بارے میں ان کے مناقب اور فضائل بیان کر رہا ہوں۔ تو پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، اگر میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا دوست بناتا، لیکن ابو بکر میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو دوست پکڑا ہے۔ تو اس کے آگے جو ہے خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، ابو بکر تو میرا غار میں ساتھی ہے اور تو حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے۔ آگے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کے لیے لائق نہیں کہ جس میں ابو بکر ہوں اور ابو بکر کے سوا کوئی امامت کرے۔ آگے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم فرمایا صدقہ کرنے کا۔ آپ کا یہ حکم کرنا میرے لیے بڑا ہی موافق آیا۔ میں نے سوچا کہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سبقت لے جاؤں گا، اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اپنا آدھا مال لایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اپنے اہل و عیال کے لیے تو نے اپنے گھر کتنا مال چھوڑا؟ میں نے کہا، اپنے گھر والوں کے لیے آدھا چھوڑ آیا ہوں اور آدھا لے آیا ہوں۔ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب لے آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تو نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو ابو بکر نے کہا، اللہ اور اس کا رسول چھوڑا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں کبھی بھی ابو بکر سے سبقت نہیں لے جا سکتا۔ اگلی حدیث پاک ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت نے ان کو فرمایا، تو اللہ کا آزاد کردہ ہے آگ سے۔ اسی دن سے ابو بکر کا نام عتیق رکھا گیا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پہلا ہوں گا جس پر زمین پھٹے گی، میرے بعد ابو بکر پر، ان کے بعد عمر رضی اللہ عنہ پر، پھر میں جنت البقیع کی طرف آؤں گا اور وہ اٹھائے اور جمع کیے جائیں گے میرے ساتھ، پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا۔ تو اس طرح نبی علیہ السلام آپ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ بہت کافی حدیثیں ہیں، سب اگر بیان کی جائیں تو پھر بیان بہت ہی لمبا ہو جاتا ہے۔ مختصر میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کی جتنی تعریف، جتنے فضائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، تو باقی امت جو ہے، ان چار خلفاء کے بعد جو امت ہے، ان میں کوئی بھی ان جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ان چاروں کو ساری امت پر بہت فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث ہے، یہ مشکوٰۃ شریف جلد سوم مناقب ابو بکر کا بیان، اس میں یہ سب احادیث مبارکہ درج ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ کو ایک دروازہ دکھایا جس میں سے میری امت جنت میں داخل ہوگی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور اس دروازہ کو دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر، تو سب سے پہلا ہوگا جو اس دروازے میں سے گزرے گا میری امت میں سے، یعنی میری امت میں سے سب سے پہلا جو اس دروازے میں سے گزرے گا وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوں گے۔ تو اس طرح دیکھیں ان کی کیا شان ہے ان لوگوں کی۔ آپ نے فرمایا ایک دوسری حدیث میں کہ ابو بکر
تو غار میں بھی میرا ساتھی تھا اور حوض کوثر پر بھی میرا ساتھی ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھیں، آگے میں ان کے بارے میں کافی بیان ہو چکے ہیں، لیکن مختصر میں اب ان چاروں کے بارے میں عرض کروں گا۔ تو ان چاروں کے بارے میں اگر کوئی جمع تفریق کرے تو بھائی وہ اس کا ایمان صحیح نہیں رہے گا، تو وہ جنتی تو پھر ہو نہیں سکتا۔ یہ چاروں جو ہیں نبی علیہ السلام کو بہت پیارے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ کئی لوگ جو ان میں اختلاف پیدا کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، من گھڑت حدیثوں سے ظاہر کرتے ہیں، وہ سب کا سب غلط ہے، من گھڑت ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ عمر تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، رسول تھے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر نبی ہوتے، لا نبی یا بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اب میں عمر جو ہے سچ بولتا ہے، اس لیے اس کا کوئی دوست نہیں ہے، کیونکہ لوگ خوشامد پسند کرتے ہیں تو وہ سچ کہتے ہیں۔ تو جس طرح اللہ نے عدل کا حکم دیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے عدل کر کے دکھایا کہ اپنے باپ کو بھی گوارا نہیں کیا کہ نبی کی توہین کرے، ان کی بھی گردن اڑا دی، اور اپنے بیٹے کو 100 کوڑے مارے، وہ اس کے مارنے کے بعد بھی ان کا جو جرم تھا تو قبر پر بھی پورے کیے، لیکن انصاف عدل اس میں فرق نہیں آنے دیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کو جاری رکھا، لاگو رکھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کی شان سب بزرگوں کی، ان چاروں صحابہ کی شان ایک دوسرے سے بڑھ کر سرکار نے بیان فرمائی ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ ابو بکر تو مثل ابراہیم علیہ السلام ہے، اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تو مثل موسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو دیکھیں سب نبیوں سے ان کی مشابہت، آپ نے ان کی تعریف جو کی ہے تو آپ نے ان سے مثالیں دی ہیں، نبیوں سے مثالیں دی ہیں۔ تو آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں دیکھیں، ان کی فضیلت بہت زیادہ، ان کی بھی فضیلت ہے کہ دیکھیں مسجد نبوی شریف کی زمین جو ہے انہوں نے خرید کر وقف کر دی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان تو نے جنت خرید لی۔ پھر مسلمان پانی کے لیے تنگ ہوتے تھے تو بائر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ یہودی مہنگے داموں مسلمانوں کو دیتا تھا اور کبھی انکار بھی کر دیتا تھا، تو آپ نے فری میں بائر روما مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، کافروں کے لیے بھی وقف کر دیا کہ جو مرضی یہاں سے پانی لے جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان تو نے پھر جنت خرید لی۔ پھر غزوہ تبوک کا تہائی سامان پورے لشکر کا، سواری، اسلحہ، راشن، سب کچھ آپ نے پیش کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسری دفعہ فرمایا کہ عثمان تو نے پھر جنت خرید لی۔ تو اس طرح 3 دفعہ آپ نے جنت خرید لی۔ تو سرکار اتنے خوش تھے تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان سے ان کے نکاح کر دیتا۔ تو کس قدر سرکار خوش تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور آپ کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے کہ آپ جب سے مسلمان ہوئے ساری عمر ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، ہر جمعے کو۔ اور کس قدر آپ سخی تھے، کس قدر آپ نے اسلام کی خدمت کی، سب کے سامنے ہے۔ پھر علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ تو اب کئی لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ سرکار تو نبیوں کے بھی مولا ہیں، تو کیا علی علیہ السلام بھی نبیوں کے مولا ہیں؟ تو میرا بھائی دیکھیں سرکار کی امت کی فضیلت دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، سرکار کی امت میں آئیں گے، جب امتی بن کر آئیں گے تو امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ اب حضور کی تو امت امام مہدی علیہ السلام آخری زمانے میں ہیں
وہ بھی نبی کی امامت کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی امامت کر رہے ہیں۔ تو علی علیہ السلام کی تو شان بہت زیادہ ہے، سرکار مار رہے ہیں علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، تو وہ نبیوں کے امام یا نبیوں کے مولا کیسے نہیں ہو سکتے؟ میرا بھائی، حضور کی امت کی بہت فضیلت ہے، جیسے سرکار کو نبیوں پر، تو اسی طرح سرکار کی امت کو بھی دیکھیں، امام مہدی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے امام ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی امت کے لیے کہ اس وقت تمہاری کیا شان ہوگی جب ایک نبی تمہارے پیچھے نماز پڑھے گا اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا۔ تو اس طرح علی علیہ السلام بھائی سب کے مولا ہیں۔ اور امامین کے بارے میں فرمایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جنت میں سب ہوں گے ہی جوان، کوئی بوڑھا تو ہوگا نہیں۔ اور صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ جو بڑی عمر والے ہیں جنتی، یہ ان کے سردار ہیں، جو بڑی عمر والے ہیں ان کے سردار ہیں۔ اب تو یہ دیکھیں صدیق اکبر اور حضرت عمر بھی نبیوں کے سردار ہیں، کیونکہ نبی چھوٹی عمر والے تو نہیں ہوں گے، نبی سارے بڑی عمر والے ہی تھے۔ تو حضور کی تو امت کے جو یہ بزرگ ہیں، یہ بھائی نبیوں کے بھی سردار ہیں اور امت کے بھی سردار ہیں۔ اب کتنے لوگ جو بیچارے کم علم یا بد عقیدہ کہہ سکتے ہیں کہ ان چاروں میں جمع تفریق کرتے ہیں۔ بھائی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ ان کے مال نے سب سے زیادہ مجھے فائدہ دیا اور اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ادا کریں گے، میں ان کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اب دیکھیں ایک شاعر کہتے ہیں کہ کیسی مولا نے سنگت بنائی، دو سورے تے دو سن جو آئی۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یہ جو بڑے دو صحابہ ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضور کے سسر ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی علیہ السلام یہ دونوں سرکار کے داماد ہیں۔ اب بھائی اب ان میں اگر کوئی جمع تفریق کرے، جیسے کئی فرقے جو ہیں جن کے بارے میں سرکار میں کہ سارے فرقے 72 فرقے ہوں گے، سارے دوست کی ہوں گے، وہ ان کا اختلاف ظاہر کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے علی علیہ السلام کا دروازہ توڑ دیا، مکان گرا دیا۔ بھائی اللہ کے بندے، کوئی عقل کی بات کرو، جب کہ چاروں خلفاء کے دور میں علی علیہ السلام چیف جج تھے۔ جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں اگر ان کا اختلاف ہوتا تو پھر حضرت علی ان کے چیف جج کیوں بنتے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اب وہ ایک کیس آ گیا تھا نا کہ ایک زانیہ عورت نے آ کر قبول کر لیا کہ جی مجھے حد لگا دو، تو وہ حاملہ تھی، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کے کوڑے مارو، تو علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، اس عورت کا تو قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے جو اس کے پیٹ میں ہے، وہ ناحق میں مارا جائے گا۔ تو اس ٹائم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر اگر ان کا اختلاف ہوتا تو بھائی حضرت علی چپ رہتے یا جاتے ہی کیوں ان کے پاس؟ اس کا مطلب علی علیہ السلام چاروں خلفاء جو تھے وہ ان سے مشورے لیتے تھے، جو سنگین فیصلے ہوتے تھے ان سے ہی کرواتے تھے۔ تو اس طرح ان کا تو بھائی آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، سب ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے تھے، عزت کرتے تھے، سب ایک دوسرے کو اپنے سے اعلیٰ سمجھتے تھے، ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ جس طرح اللہ کی ذات میں کوئی اس کی توحید میں کوئی کچھ معمولی سا بھی کہے تو وہی وہ دوزخی ہو جائے گا، اسی طرح نبی علیہ السلام کی شان میں کوئی معمولی گستاخی کرے وہ دوزخی ہو جائے گا۔ اسی طرح ان چاروں کے بارے میں اگر کوئی ان میں کسی میں کمی بیشی کرے، ان کے درجات میں فضائل میں کوئی اپنی طرف سے بات کرے تو وہ بھی دوزخی ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کہ تمہیں ایک باغی اور دوزخی گروہ قتل کرے گا، تو وہ حضرت علی علیہ السلام کی طرف سے جنگ صفین میں جہاد کرتے ہوئے جس گروہ سے شہید ہوئے وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس طرح کیونکہ ان کا اختلاف، اب آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اب جو علی سے اختلاف کرے گا وہ تو نبی سے اختلاف کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس نے حسین کو شہید کیا
اس نے مجھے شہید کیا۔ اور اس طرح بھائی یہ پانچ تن پاک جو ہیں یہ سب سے اعلیٰ ہیں، سب صحابہ کرام یہ سب ان کی اسی طرح عزت اور احترام کرتے تھے جیسے ان کا حق تھا، تو ان میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ ہمیں مولویوں سے مقصد نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے منع فرمایا فرقے نہ بناؤ ولا تفرقوا، قرآن پاک میں فرمایا، لیکن یہ دوست کی مولوی باز نہیں آتے، فرقے بنائے انہوں نے اور بناتے رہیں، ہمارا کیا بگاڑیں گے، خود جہنم میں جائیں گے۔ اب ان سے تو ہمارا کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد صرف اپنے لوگوں سے ہے کہ ان کا ذہن جو ہے وہ کلیئر رہے، کیونکہ یہ دوست کی فرقوں کے مولوی جو ہیں یہ طرح طرح کے سوال کھڑے کرتے رہتے ہیں، من گھڑت سوال، تو جس میں کبھی پنجتن پاک کی توہین کرتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گراتے ہیں، کبھی ابو بکر صدیق کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، کبھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ اٹیک کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ زکوٰۃ جو ہے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جگہ ٹیکس ہے۔ تو اس طرح کی باتیں یہ جو دوست کی فرقے ہیں وہ کرتے ہیں، بھائی ان سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی اللہ ہدایت دے، ہمیں بھی اللہ اور اللہ رسول اپنے کلام کو سمجھنے، صحابہ کرام خلافت راشدہ جو ہے جو حضور کے چاروں خلفاء ہیں ان کی شان کو سمجھنے، ان کی فضیلت کو سمجھنے کی، اور اولیاء کرام کے کلام پاک اور ان کی شان کو سمجھنے کی اللہ رسول توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔